آواز بلند یار، یا یہ کیمرہ تھوڑا پیچھے لے جاؤ یا یہ لائٹ بند کرو. پھر بھی جوش ولا سے مل کر آواز بلند صلوات پڑھیں. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. گھبراہٹ یا تھکن تو نہیں ہے؟ سورہ انشقاق سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. ترجمہ حرف بحرف لوح دل پہ لکھیے، تو اس کے بعد اگلی منزل انشاءاللہ آسان ہے. فرمائے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. فرمائے جس شخص کو قیامت کے دن نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا حساب آسان ترین ہوگا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. نہایت آسان حساب ہوگا اس بندے کا جس کا نام ہے اعمال. اور اس کے برعکس کیا ہوگا؟ نہیں، میں نے یہ آیت آج پڑھی اس لیے ہے، آپ کو صرف دو طرح کے نام عمل بتائے گئے ہیں، دائیں بائیں والے. آج ایک تیسرا بھی ہے جو میں بتا رہا ہوں. ہاں، یہ تو عام مشہور ترین حقیقت ہے نا، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں. ایک تیسرا بھی ہے. بائیں ہاتھ والے کا ذکر سورہ حاقہ میں ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. کہتے ہیں جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ شور کرے گا، کاش مجھے نامہ اعمال نہ ملتا، کاش میں نہ جان پاتا کہ میرے حساب میں یہ بھی لکھا ہے. سمجھ بھائی؟ آؤ اب پھر واپس آؤ سورہ انشقاق کی طرف. یہ بائیں والا سن لیا نا، دائیں والے تو ویسے ہی مزے میں ہیں، ان کو تو ایک طرف رکھیں. جن کے لیے بربادی ہے وہ دو قسم کے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جسے دائیں ہاتھ میں ملے گا آسان ترین حساب ہوگا اس کا. جو پہلے آیت میں نے پڑھی نا، اس میں اللہ نے یہ نوید بھی دی ہے دائیں ہاتھ والے کو کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وہ اپنے اہل و عیال میں خوش خوش لوٹ آئے گا کہ میرے تو مزے آ گئے. معلوم ہوا صرف اپنی نہیں، اہل و عیال کی نجات بھی لکھوا کے لایا ہے. اور آؤ ایک اور بندے کا بھی ذکر کر رہی ہے سورہ انشقاق کی آیت. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. فرمایا جس کو تو ملے گا دائیں ہاتھ میں اس کا تو آسان ترین حساب ہے، اور جسے نامہ عمل پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ میدان قیامت میں بھی موت کو پکارے گا. لیکن موت تو اسے آئے گی نہیں. فَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی جہنم کے شعلوں کے سپرد کر دیا جائے گا. اب اگر یہی ہو، سر اٹھاؤ، سوال کرو نا علماء سے کہ بائیں ہاتھ والا تو بتایا، یہ پیٹھ پیچھے والا کیوں نہیں بتایا؟ نہیں، ابھی موقع ہے، کیونکہ میں اگر چل نکلا تو واپسی مشکل ہو جائے گی میرے لیے. ہاں، ابھی اختیار کی باغیں میرے پاس ہیں.
چاہوں تو لائن بدل بھی سکتا ہوں، چاہوں تو سمیٹ بھی سکتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر واپسی نہیں ہوگی۔ کون ہیں یہ لوگ؟ دائیں ہاتھ والے، یہ کون ہیں؟ ویسے سمجھ میں آ جانے چاہیے۔ بائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ اور جب جانا ہی رئیس بھائی جہنم ہے تو پھر یہ بائیں اور پیٹھ پیچھے یہ دو طبقے کیوں ہیں؟ اب جو بطول کو خراج پیش کرنے آیا ہے، ہاں فضیلت بطول پر انکار کی شکن ابھری تو گالی ماں کی طرف جائے گی سیدھی۔ میں نے جب تفاسیر اہل بیت کو پڑھا تو امتیاز شاہ جی پتہ جواب کیا ملا؟ کہ جو 13 معصوموں کا منکر ہے اسے بائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، اور جو بطول کا دشمن ہے اسے پیٹھ پیچھے۔ گھبراہٹ تو نہیں تاری ہو رہی دوستو؟ بطول کے دشمن کے لیے یہ خصوصی سزا ہے کہ اس کا نام اعمال، اے کاش مجلس نہ ہوتی، کوئی ڈیرا ہوتا، کوئی بیٹھا کوتی زغم، میں کہیں الگ بیٹھا ہوتا آپ کے ساتھ تو پھر اس کی تفسیر اور طرح کرتا۔ بہرحال صاحبان اشارت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اٹھاؤ، دائیں ہاتھ میں کس کو ملے گا؟ فرشتے سوال ہی دو کریں گے۔ یہ پتہ ہے آسان حساب کیا ہے؟ یہ مولوی نے تمہیں چکر دے دے کے گھن چکر بنا رکھا ہے۔ وہاں فرشتوں کے ہاتھوں میں نامہ اعمال کے انبار ہوں گے، یعنی جتنے لوگ اتنے نامہ عمل۔ اور امتیاز شاہ جی سوال ہی دو کریں گے ہر آنے والے سے، علویون انت ام فاطمیون، علی والے ہو فاطمہ والے ہو؟ ارادے کیا علی والے ہو؟ کیا فاطمہ والے ہو؟ بس اور کچھ نہیں پوچھیں گے۔ جب ہاں میں جواب ملے گا، نامہ عمل دائیں ہاتھ میں، اور اسد وہاں کوئی ڈنڈی بھی نہیں مار سکے گا۔ ہاں ممکن ہے کسی کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں کہ یہاں میں علی والا نہیں ہوں تو کیا ہوا، وہاں فرشتوں کو چکر دے دوں گا۔ وہاں زبان سے وہی نکلے گا جو سچ ہوگا۔ جی آؤ پہلے ایک حدیث پڑھتا چلوں پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حدیث تمہارے رسول کی ہے، جاگنا۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت بول رہی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے شرک نہیں بخشوں گا کسی کو، باقی سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک نہیں بخشوں گا۔ سار اٹھانا حلالی موالیو، ڈنکے کی چوٹ پر غضنفر کا اعلان ہے، ہر صاحب علم تک لے جانا۔ رسول نے فرمایا تھا ان اللہ لاشد غضبا علی من اشرک بولایت علی ابن ابی طالب ممن اشرک باللہ۔ فرمایا اللہ اپنی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا علی کی ولایت سے شرک کرنے والے پر۔ اللہ اکبر۔
جیتے رہو. میں باخدا میں راضی ہوں تم سے, میرا مولا تم سے راضی ہو. میں نے تقریباً پیغام پہنچا دیا جو پہنچانا تھا. ہاں, ہر حلالی کی امانت تھی, پہنچ گئی. فرمایا اپنی ذات سے شرک کرنے والے پر کم غضبناک ہوتا ہے, علی کی ولایت سے شرک کرنے والے پر لا اشد غضبا, شدید ترین غضبناک ہوتا ہے. کیوں یا رسول اللہ؟ پنڈی والوں کا حق ہے اتنا تو پوچھنا کہ دو خدا ماننے والے پر کم غصہ, علی کی ولایت کے منکر پر زیادہ. رسول نے فرمایا اللہ کہے گا ٹھیک ہے تو نے میری ذات سے شرک کیا, میں تو نظر نہیں آتا تھا. میں تو دکھائی نہیں دیتا تھا, تمہارا داؤ چل سکتا ہے, علی تو سامنے تھا تمہارے, علی تو وجود وحدت پر بولتی ہوئی دلیل تھا. اس سے شرک کیوں کیا؟ اللہ غضبناک ہے علی کے منکر پر. اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز بھی غضبناک ہے. سر اٹھانا سارے حلالی موالی. سورہ ملک ہے, کون سا سورہ؟ قرآن ممبر پہ لے آؤ, دیکھنا حق ہے تمہارا. اللہ فرماتا ہے اتنے غصے میں آ جائے گی جہنم, تقعد تمیز من الغیظ, محسوس ہوگا کہ ابھی غصے سے پھٹ جائے گی. ٹھیک ہے حبس بڑا ہے, گرمی بہت ہے, یقین مانیے آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں میں, سفر بھی کیا, مجلس بھی پڑھی, آپ کے سامنے حاضر ہوں. میری نیت میں کوئی بخل کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا انشاءاللہ. تقعد تمیز من الغیظ, غیظ کی وجہ سے پھٹ جائے گی, پھٹنے کے قریب ہو جائے گی. صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر کا میں ضامن. علی کے دشمن پر اللہ غضبناک ہو رہا ہوگا اور زہرا کے دشمن پہ جہنم غضبناک. سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ کیوں؟ پہلے ایک سورہ آراف کی جگہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں یہ بچے بھی اپنے پلے اپنے دامن میں کچھ ڈالیں. سورہ آراف اللہ فرما رہا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واعرضوا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء وَلَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں دیکھ کر ان سے منہ موڑ لیا, تو معلوم ہوا یہ پڑھی جانے والی آیتیں نہیں, یہ میرے دوستو دیکھی جانے والی آیتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے جس نے میری آیات کو دیکھا اور منہ موڑ لیا, لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس وقت تک وہ جنت نہیں جائیں گے. نہیں اسد اب ایک دعوت فکر ہے, ظاہر جنت کا تذکرہ کافروں کے لیے تو ہو نہیں رہا, یہ مشرکین کے لیے تو ہو نہیں رہا.
ہیں تو کچھ ایسے لوگ جن کے پلے عمل بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہیں، جنت میں جانے کا گھمنڈ بھی ہے۔ اللہ کہے گا رک جاؤ، نہیں جا سکتے جنت۔ میاں اللہ میاں کب تک؟ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے نہیں جا سکتے ہو۔ اب اللہ جانے کہ میرے سامنے کون کتنے پانی میں ہے، کون کیا سننے آیا ہے۔ خدا کے لیے جاگنا، واپس میں نہیں آؤں گا، اشارہ بھی یہی ہے، اظہار بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے، تعویل بھی یہی ہے، تفسیر بھی یہی ہے۔ پالنے والے یہ اونٹ ہی گزارنے کی شرط کیوں رکھی؟ فرمایا اسی اونٹ پہ بیٹھ کر میرے ولی کے سامنے گئے تھے نا۔ العظمت سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی ہاں الحمدللہ میرے سامنے سب حلالی تھے، سب موالی تھے۔ کم از کم میری نگاہ کی زد میں جو چہرہ ہے وہ کھلا کھلا ہے۔ ہاں اور بس یہی دیکھا جائے گا میدان قیامت میں بھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو یا نہیں؟ خدا کی قسم بس اتنا ہی دیکھا جائے گا۔ ہاں بس چند لمحے نہیں تھکنا۔ ہاں میں اسی لیے نتیجے پر نتیجہ، نقطے پر نقطہ آپ کی جھولی میں ڈالے چلا جا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو سوچنے کی گوارا نہ ہو۔ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ الذین کذبوا امیر المومنین، یہ کتب اہل بیت کا فکر ہیں، جنہوں نے امیر کائنات کو جھٹلایا، جنہوں نے علی کی تکذیب کی۔ ہر بندہ اپنے اپنے محلے دار کا خود محافظ ہے۔ کسی کا محلے دار سویا ہوا ہے تو جگا لو، کچھ سوچ رہا ہے تو جھنجھوڑ دو، گھڑی پہ دیکھ کر 2 منٹ نہ سوئے پھر سو جائے۔ کیوں؟ حق کے حقیقت پہنچانا ہے مجھے ان 2 منٹوں میں۔ یہ تو ہے اس کے لیے جنہوں نے خیبر شکن کو جھٹلایا۔ یہ جہنم غصے میں کیوں پھٹ رہا ہے؟ یہ کس کے لیے؟ فرمایا الذین کذبوا فاطمہ بنت محمد، جنہوں نے فاطمہ زہرا کی تکذیب کی۔ کیسے کی؟ نہیں اسی میں تو وہ حق ہے، اسی میں وہ حقیقت ہے جو تم تک پہنچانی ہے۔ پالنے والے وہ کیسی تکذیب؟ ہاں نہیں مگر پہلے آیت پڑھوں پھر واپس آتا ہوں۔ امتیاز شاہ جی سورہ زاریات میں اللہ علی کے صحن میں نظر ڈالتا ہے، سامنے بطول نظر آتی ہے، حسنین نظر آتے ہیں، بچے کم سے نہیں، گھر کی سربراہ سے مخاطب ہو کے اللہ نے ایک بات کی، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۔ اے میرے رسول کی اہل بیت، میرا قرآن بے نہیں ویسا ہی سچا ہے جیسے تم ہو۔ اللہ نہ شاید کسی نے پوری طرح بات نہ سمجھی ہو۔ بطول کی صداقت اور قرآن کی صداقت کا پیمانہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے بطول تو ویسی سچی ہے جیسے قرآن سچا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہمیشہ مثال منسوب ہوتی ہے بڑی شے کی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا قرآن بھی ایسے سچا ہے۔
جیسے تو سچی ہے، جس اللہ نے اپنے کلام کی سچائی کی دلیل بطول کے سچ کو بنایا ہو۔ اللہ جیو بسم اللہ۔ ارادے قبروں والو، مسجد کے اندر والو، جیتے رہو، خوش رہو۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کسی نبی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں قرآن، جی اپنے کلام کے بارے میں کہہ رہا ہے انہو لحق، یہ بھی حق ہے۔ کیسا؟ مثل ما انکم تنطقون، ویسا ہی جیسا تم بولتے ہو۔ جن کے کلام کی مثال مخلوق کی کلام سے نہ ہو، ان کے کس معاملے کی تمثیل مخلوق کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ توجہ، سرکار سادے کے سامنے بندہ بیٹھا ہے، کہتا مولا میں نے غور کیا ہے کہ اللہ نے آیت بھیجی اپنے حبیب کی اہل بیت کو خطاب کر کے، بچے تو چھوٹے تھے اس وقت، گھر میں بڑی تو سیدہ تھی، کون سا سچ دیکھا تھا بطول کا اللہ نے کہ جسے معیار بنایا قرآن کی سچائی کے لیے؟ بس یہی جو میں نے کہا نا کہ 2 منٹ کے بعد 5 منٹ لگ گئے، یہ وقت کی مجبوری تھی، یہی حق پہنچانا تھا آخری بندے تک، گلیوں والوں، جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے، میری ماں بہنوں تم بھی، ہر بندہ ایک ایک فرد تک یہ پیغام پہنچائے جو غضنفر زبان عصمت کے ذریعے تم تک منتقل کر رہا ہے۔ کیا سچ بولا تھا کہ اللہ نے اتنی بڑی صدیقہ کبریٰ بنا دیا کہ قرآن کی سچائی کو پیمانہ بنایا بطول کی سچائی کا؟ فرما لِأَنَّهُ اول جاگنا لِأَنَّهُ اول من اقرت بشہادت ولایت علی ابن ابی طالب، فرمایا دنیا میں جس دن آئی تھی پہلا فرد بطول تھی جس نے علی کی ولایت کی گواہی دی۔ اللہ اللہ سمجھ آئی بات؟ عظمت ہے۔ اول من کرت، پہلی بطول ہے دنیا میں کہ جس دن آئی علی کی ولایت کی شہادت دی، گواہی دی۔ کیسے؟ جو جانتے ہو اسے جانتے ہو، جو نہیں جانتے آج جان لو۔ ادھر آئی العظمت للہ۔ اتنی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہوں میں اپنی زندگی میں کہ میں نے صحیح تعداد اگر بتا دی تو آپ کہیں گے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ ہاں، بہرحال اسی بطول کی عزت کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، کوئی دعوے دار علم خواب میں بھی وہ کتابیں نہیں سوچ سکتا جو ان کی جوتیوں کے صدقے سے حقیر کو پڑھنا نصیب ہوئی۔ جو کتابیں میں نے دیکھی وہ کتابیں بھی میں نے پڑھ لی جو آج تک چھپی نہیں، جو قلمی نسخوں کی صورت میں موجود ہیں۔ خدا کی قسم میں نے بڑی کوشش کی ڈھونڈنے کی، جناب خدیجہ یہ نہیں بتا سکی کہ بطول کے آنے کا انداز کیا تھا۔
چلے تو نہیں گئے ہو دوستو؟ جناب خدیجہ نہیں بتا سکی کہ کیسے آئی، کیسے انداز سے آئی. کہا تو چوکی میں کچھ بیویاں آ گئی تھیں گھر کی دیواریں چیر کر، جیسے کعبے کی دیوار علی نے چیری تھی، اور آنے والیوں نے تعارف کیا تھا میں آسیہ ہوں، یہ مریم ہے، یہ حوا ہے، یہ کلثوم بنت عمران ہے. کیوں آئی ہو؟ جو بچی آنے والی ہے اس کی دائیاں بن کے آئی ہیں ہم، حکم الہی سے. کہا بس میں نے تو اس آواز پہ غور کیا تو دیکھا بچی تھی مریم کے ہاتھوں پر اور آواز دے رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا ابی رسول اللہ وان علی بالی سید الاوصیاء. میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ محمد جو میرا باپ ہے. العظمت جاگنا جاگنا حلالیوں موالیوں، وہ محمد اشہد ان محمد ابی جو میرا باپ ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، ان بالی علی سید الاوصیاء، اور میں گواہی دیتی ہوں وہ علی جو میرا شوہر ہے. میں نہیں جانتا کہ جس نے ہاتھ اٹھائے تو کیوں اٹھائے، جس نے نعرہ لگایا تو کیوں لگایا، واہ واہ کی تو کیوں کی، آنکھیں جو پھاڑے دیکھ رہے ہیں وہ کیوں دیکھ رہے ہیں. سر اٹھاؤ. تم میں سے، ہم میں سے کسی کی بیٹی شادی سے پہلے کسی کو شوہر کہے گی؟ بھائی میدان میں بیٹھے ہو، مرد میدان بن کے بات کرو، گھونگھٹ میں آٹا مت پھانکا کرو. کہے گی؟ چاہے کسی سے منگنی بھی ہو چکی ہوگی، شریف زادیاں منگیتر کو کبھی شوہر نہیں کہتی. جس کی جوتیوں کے صدقے مریم کو حیا نصیب ہوا. جو کان شرافت ہے، جو مادن حیاء ربوبیت ہے، جو عصمت اللہ ہے، بی بی کا لقب ہے عصمت اللہ، مریم الکبریٰ جس نے حیا کو شرم کرنا سکھایا، ابھی 5 منٹ عمر نہیں ہوئی آتے ہی کہہ رہی ہے انا بالی علی سید الاوصیاء، وہ علی جو میرا شوہر ہے. تو پھر ماننا پڑے گا مدینے میں تو شادی مصلحت تھی، ورنہ شادی کروڑوں سال پہلے ہو چکی. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں. اور آؤ جو ایسے ہوں، بظاہر پہلا دن ہے ریس بھائی، 5 منٹ بھی ندیم نہیں گزرے بی بی کو دنیا میں آئے ہوئے اور کہہ رہی ہے وہ علی جو میرا شوہر ہے. اس کا مطلب ہے عرش پہ کہیں ان کے اصلی وطن پہ پتہ نہیں کب کی یہ شادی ہو چکی. تو پھر ایسوں کے متعلق یہ بکواس نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے بچے ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں. اور ہاں
بانی خمسہ عزیز طاہر نے ایک سوال کیا مجھ پر، اس کا جواب دیتا چلو اگر آپ تھک نہیں گئے ہو تو۔ سوال یہ تھا کہ ایمان ہے ہمارا کہ ہماری طرح ان کی نسلیں نہیں بڑھتی، لیکن یہ پھر محسن کا قصہ کیا ہے؟ یہ پھر محسن کی شہادت کیا ہے؟ نہیں ہے زیادہ گرمی تو سمجھاؤں کہ کیا ہے؟ اپنے لفظوں میں نہیں، پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ اس گھرانے کے بچوں کی آمد وہ سر مستتر ہے، وہ راز الہی ہے کہ بظاہر اسد جن کا رشتہ بھی بنتا ہے ان سے، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، اور میں تمہیں لے چلتا ہوں 15 شعبان کی رات، جب تمہارے 11ویں امام نے اپنی پھپھی جناب حکیمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا، اجعل اللیلۃ افطارک عندنا، آج افطار ہمارے ہاں کیجئے گا۔ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ شعبان میں افطار، حرام دنوں کو چھوڑ کر سارا سال یہ گھر روزے سے ہوتا تھا۔ کیوں؟ ہم بھوک کی وجہ سے کھاتے ہیں، یہ تب کھاتے تھے جب طیب ملتا تھا، ورنہ پانی پہ روزہ رکھتے تھے اور پانی پہ ہی افطار۔ میرے خیال سے تھک گئے ہو تم۔ کیوں افطار کروں آپ کے ہاں؟ مہمان آئے گا ہمارے گھر، بچہ ہونے والا ہے۔ کس کے بطن اطہر سے؟ نرجس سلام اللہ علیہ کے بطن اطہر سے۔ خوشی خوشی آئیں اور آتے ہی اب دیکھنا اسد، یہاں ایک درس مل رہا ہے۔ اس دن سے پہلے زیغم یہ طے تھا کہ جب بھی جناب حکیمہ گھر میں آتی، جناب نرجس جناب حکیمہ کے موزے اتارتی، جوتے سیدھے کر کے رکھتی۔ آج جب وہ جھکی، جناب حکیمہ نے کہا آج کے بعد میرے جوتے تم نہیں، تمہارے جوتے میں سیدھی کروں۔ جی، یہ نسبت حجت کا احترام ہے۔ امام کی بیٹی ہے، امام کی بہن ہے، امام کی پھوپھی ہے، امام کی دادی ہے، عصمت میں رہتی ہے، حجت کو جو والدہ ہے۔ اور بی بی نے لڑنا شروع کیا، نرجس غیر سمجھا تھا مجھے، چھپائے رکھا راز۔ بی بی کیا راز؟ یہی کہ کوئی آنے والا ہے۔ آپ سے کس نے کہا؟ پتہ نہیں کون بیٹھا ہے اور کون سو گیا ہے۔ فرمایا اس نے جس نے سچ کو سچ بولنا سکھایا، میرے بیٹے عسکری نے، جناب نرجس نے امتیاز شاہ سر جھکا کے کہا اگر اس نے کہا ہے تو پھر سچ ہوگا، ورنہ مجھے کوئی پتہ نہیں کسی کے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ابھی بچے بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے اس مسئلے کو۔ بی بی کے دل میں خیال آیا کہیں میرے بیٹے نے مذاق تو نہیں کیا، سوچا دل میں، باہر سے پکار کے کہا یا امتی لا تشکی فی امر اللہ، پھوپھی اماں امر الہی میں شک مت کیجئے گا، میں نے مذاق نہیں کیا۔ آثار جو نہیں، توجہ فرمایا انا معاشر الاوصیاء لا نحمل فی البطون انما نحمل فی الجنوب ولا نخرج من الارحام بل نخرج من الفخذ الایمن من امہاتنا لاننا نور اللہ الذی لا تنالہ الدنسات۔ فرمایا ہم جو اوصیاء کا گروہ ہے نا، ہم شکموں میں نہیں ہوتے، ہم ماں کے پہلو کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اور ہم اس طرح پیدا نہیں ہوتے جس طرح باقی بچے۔ من الفخذ الایمن من امہاتنا، ہم اپنی ماں کی داہنی ران کے ساتھ ظہور کرتے ہیں۔
کیوں؟ لِأَنَّنَا نُورُ اللَّهِ الَّذِي لَا تَنَالُهُ الدَّنْسَاتُ، کیونکہ ہم اللہ کا وہ نور ہیں جسے کوئی کثافت چھو نہیں سکتی۔ تو اب تیرے 11ویں امام نے بتایا یہ شکم میں نہیں ہوتے، پہلو کے ساتھ ہوتے ہیں، اور محسن پہلو کی ضرب سے ہی شہید ہوا تھا نا۔ ہاں اسے دیکھو، بس سمجھنے کی طرف بڑھ گیا آہستہ آہستہ میں۔ حوریں ادنا سی کنیزیں ہیں بطول کی، ہر دنیاوی سلسلے سے پاک۔ میں تمہیں حوروں کے عجائبات اگر سنانا شروع کر دوں تو 2-3 اشرے چاہیے۔ ہاں ہاں اتنے۔ اور ہاں اضافہ معلومات کے لیے یہ بتاتا چلوں، غلط العام ہو گیا ہے کہ واحد کے لیے حور بولا جاتا ہے۔ خود میں بھی واحد کے لیے حور بولتا ہوں کیونکہ غلط العام ہو جو چکا ہے، ورنہ حور جمع کا لفظ ہے، حورا واحد ہے، حورا یا حوریا یہ واحد ہے، حور جمع ہے، یعنی بہت سی حورا یا بہت سی حوریا انہیں کہا جاتا ہے حور۔ بہرحال یہ آپ کے اضافہ معلومات کے لیے تھا۔ نہ انہیں کوئی کثافت، تھکے تو نہیں ہو؟ یہاں تک بات جبر مشیت کی طرح سامنے آ گئی، اسد کہے اب رہا ہوں، پھر کبھی یاد کرانا، پوری مجلس اسی بات پہ پڑھوں گا جو اب کہہ رہا ہوں۔ آج شرح کا وقت نہیں ہے میرے پاس، نہ یہ میرا موضوع ہے۔ جنت میں قسمیں ہیں ندیم حوروں کی، رسول فرماتے ایک قسم وہ ہے مکتوب علی جبینہا اللہ وعلی خدہا الایمن محمد وعلی خدہا الایسر علی وعلی ذقنہا الحسن وعلی شفتیہا الحسین۔ ایک حوریں وہ بھی ہیں کہ جن کی پیشانی پہ اللہ، دائیں رخسار پہ محمد، بائیں پہ علی، تھوڑی پہ حسن، لبوں پہ حسین لکھا ہے۔ جب تک میں اس پر مجلس نہیں پڑھتا تب تک آپ علماء سے پوچھتے رہیے کہ کیوں لکھا ہے۔ پھر مولا جب میری ڈیوٹی لگائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب دیکھنا حدیث میں ہے، دیکھو ہماری عورتیں اگر پازیب پہن لیں تو آواز کیا نکلتی ہے؟ ہاں تو شرما کیوں رہے ہو بھائی؟ جب چھن نکلتی ہو تو چھن کہو، چھن چھن کی آواز آتی ہے نا۔ عباس کے علم کی قسم تیرا رسول فرما رہا ہے اذا مشت الحوریت یسمع من خلخولها التسبیح، جب حوریں جنت میں چلتی ہیں تو ان کی پازیب سے آواز آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں، اب میں دیکھوں گا کہ تم میں مجلس والے کتنے ہیں اور بیگار والے کتنے ہیں۔ امتیاز کا جی توجہ، جنت کے حال بتا رہے تھے رسول، فلان جگہ یہ ہے، فلان جگہ یہ ہے، فلان کی صفت یہ ہے، فلان کی صفت یہ ہے۔ فرماتے ان حلقۃ باب الجنت من یاقوتۃ الحمراء اذا دقت تنت وتقول فی طرینہا یا علی یا علی یا علی۔ فرمایا جنت کے دروازے کا حلقہ سرخ یاقوت کا ہے، جو بھی اسے بجائے تو اس سے آواز آتی ہے یا علی یا علی۔ نہ 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 نہیں، دل کی مراد پائے نصیری کا خدا ہم سب کا مولا، نعرہ حیدری۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کچھ کلیجوں پہ دراڑ آئے گی، کچھ کلیجوں کے جلنے کی بو ممبر تک پہنچے گی، لیکن بہت سے چہرے کھلیں گے تو ضرور نا۔
تو انہیں کھلانا چاہتا ہوں. میری ذمہ داری ہوتی ہے انشاء املا قرات عبارت ترجمہ حوالہ توفیق اور ہدایت صلاحیت خیبر شکن سے مانگنا. پھر جب حوروں کی بات کی کہ اس کی پازیب سے ہوتا ہے سبحان اللہ جاگنا حلالیو. سلمان کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ ہر جگہ جنت میں علی علی ہے یہ حوروں کی پازیب میں علی کیوں نہیں؟ فرمایا ان اللہ اکرم علی ان یجرع اسمہ من رجل الحوریت. فرمایا اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ حوروں کے پاؤں پر علی کا نام آئے. اب یہ بسم اللہ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. بس پہنچ گیا پیغام سمیٹ لیا میں نے بیان. اللہ سے کبھی جب نماز پڑھنے کی توفیق ہو سجدے کی حالت میں پوچھنا ضرور پالنے والے سبحان اللہ میں تیرا نام تو ہے. لیکن تو نے علی کا نام اس لیے جاری نہیں کیا کہ احترام کے خلاف سمجھا. جو اللہ اپنے نام سے بڑھ کر اپنے ولی کے نام کی عزت کرے اور یہی سب سے بڑا اکرام ہے علی کے لیے کہ اس نے اپنا پردہ ایک لفظ کہہ رہا ہوں زیغم اور اس ایک لفظ میں 1000 کتاب بند ہے. شرح نہ پوچھئے گا نہ کروں گا. اب ضد بھی کریں گے تو نہیں کروں گا. بس کچھ خود بھی کوشش کیا کرو. اللہ نے علی پر احسان کے لہجے میں تفضل کیا ہے. یا علی بس میں یہ کر سکتا تھا تیرے لیے دنیا میں کہ میں نے اپنا پردہ تیرے لیے بے پردہ کر دیا. جو ابھی پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں واہ واہ. جو نہیں بھی پہنچے وہ بعد میں سوال کرنا کسی صاحب ہدایت سے. انشاءاللہ تمہارے لیے بھی ہدایت کا دروازہ کھلے گا کہ میں نے اپنا پردہ تیرے لیے بے پردہ کر دیا. کیوں؟ حجاب اللہ بطول ستر اللہ بطول عصمت اللہ بطول ناموس اللہ بطول ناموس الہی ہے. اور آپ سوچئے گا دیکھو جتنی شے کی حقیقت بلند ہو غضب اور اذیت بھی اتنی بلند ہوتی ہے. اللہ سے کوئی بلند ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں اللہ کا بدن ہے بولو نہیں ہے نا لیکن ہے آیت سورہ احزاب میں ہے پڑھ لینا یا قرآن مجید ابھی ممبر پہ لے آؤ. بغیر بدن والے کو اذیت ہو اسے اپنے جیسا نہیں کہتے ہو. اگر حجت کو اذیت ہو اس کے لیے قانون کیوں بناتے ہو کہ یہ ہم جیسا. اور جتنی جتنی ماہیت اور حقیقت ذات بلند ہو اذیت اتنی زیادہ. اب بطول کی حقیقت ذات کی بلندی کا تصور کرو اگر کر سکتے ہو. یہ اذیت کی بلندی ہے نا زیادہ سے زیادہ 75 دن 90 یا 95 دن یہی بنتے ہیں نا. اور انہی دنوں میں کہہ رہی ہے سبت علیہ مصائب
لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا ان دنوں میں زہرا پر اتنی مصیبتیں ٹوٹ پڑیں، دنوں پر آتی تو راتوں میں ڈھل جاتے. بس اس فصل گریہ کا آخری پرسہ ہے آج. بطول کے درد کی ساری کہانی سے واقف ہو تم، میرا کام ہے یاد دلانا اور یہی سوچ کے رو لینا کہ آج کا رونا اسی کا ہے جو آج ہے، اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. بلکہ میں تو اپنی قوم کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ عاشور سے کم نہیں، بلکہ دیکھو تو کچھ زیادہ. کیوں؟ اس دن یہ سکینہ کی یتیمی کا دن ہے اور آج خود حسین کی یتیمی کا دن. اللہ اکبر، العظمت للہ. بس ایک وقت یاد دلاتا ہوں، اس کے بعد ایک جملہ کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آخری لمحات ہیں زندگی کے جناب خدیجہ الکبریٰ کے. روتی ہوئی نگاہیں اٹھی بطول کی جانب. بیٹا سفر آخرت پر تیاری ہے میری، اور دیکھو رونا نہیں، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. بابا تک میرا پیغام لے جاؤ، کہنا اماں کہتی ہے میں نے اپنی ساری دولت اسلام پہ خرچ کر ڈالی، میرے پاس کفن خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اگر مناسب سمجھیں تو یہ جو کندھے پہ چادر ڈالی ہوئی ہے یہ مجھے کفن کے لیے عطا کر دیں. میں پڑھتا جا رہا ہوں، تم آرام سے سنتے جا رہے ہو. جو ہی بطول نے جا کے باقوا کو یہ پیغام دیا، آنکھوں سے فوارہ ابلا آنسوؤں کا. اتنی تیزی سے چلے رسول، جوتیوں کے تسمے نہیں باندھے. آ کر کہا خدیجہ تو چادر کی بات کرتی ہے، مجھ سے چمڑے کا کفن مانگ. میں تمہیں چمڑے کا کفن دینے کے لیے تیار ہوں. ہو جائے گا. آواز قدرت آئی، محمد خدیجہ نے دولت میرے دین پہ خرچ کی ہے، تو درمیان سے ہٹ جا، میں جانوں خدیجہ کا کفن جانے. کفن جنت سے آئے گا. رسول نے کہا لے خدیجہ تیرے کفن کا تو انتظام ہو گیا، مجھ سے کچھ اور مانگ، اور مانگ، اور مانگ. میں ضمانت سے کہہ رہا ہوں، اب جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل ہے اور رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے تو دیکھے میری طرف. 3 دفعہ رسول نے کہا مانگ، اور تینوں دفعہ خدیجہ نے ایک ہی بات کی، میرے بعد زہرا کو رونے نہ دینا، میرے بعد میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ. یقیناً مجلس کی روحانیت بتاتی ہے کہ زخمی پہلو والی مخدومہ موجود ہے پردے میں. زہرا روئے نہیں. اللہ جانے پنڈی والوں کیا تھا کہ رسول کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل بن گئے. خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی سخت سوال کر دیا، کوئی شدید مطالبہ کر دیا؟ جس کی وصیت کی ہے جیسے میری بیٹی ہے ویسے تیری ہے. کمر کو تھام کے رسول 3 دفعہ زمین پہ بیٹھے، 3 دفعہ اٹھے. کہا میں تیرے سوال پر نہیں رو رہا. تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ چوٹ لگے تو مجھے للہ معاف کر دینا. کہا میں زبان سے نہیں بتا سکتا، بلا تشبیہ میری انگلیوں کے درمیان دیکھ. پنڈی والوں بس خدیجہ کی نظر پڑی، اپنی موت بھول گئی، تماچے مار کے اٹھی. کہا یہ کون گستاخ دربار ہے جہاں سارے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، میری زہرا کھڑی ہے. لوگ کرسیوں پہ ہیں، میری زہرا سوالی بن کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں دعا ہی کر سکتا ہوں، بطول کے غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کسی غم میں نہ روئیں. یا رسول اللہ یہ کون گستاخ دربار ہے؟ سب بیٹھے ہیں، میری بیٹی سائلہ بن کے کھڑی ہے، ایک ہاتھ پہلو پر ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. اور رونے والوں، بطول کہتی ہے میرے بابا، میرے شوہر، میرے بیٹوں کے غم میں رونے والی آنکھ کو میں ضمانت دیتی ہوں قیامت کے دن نہیں رونے دوں گی. جو بطول کی ضمانت لے چکا ہے وہ فکرہ سمجھے. یہ علی کے گھر کا صحن ہے. صحن ختم ہوتا ہے دیوار ہے، اسی دیوار میں دروازہ ہے، دروازے کے دوسری طرف دربار ہے. 24 یا 25 قدم کا فاصلہ ہے، کوئی ہفتے نہیں لگتے. چند لمحے آنے میں، چند جانے میں. میرے سر پہ قرآن رکھو، 2 علموں کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہوں. جب دربار میں گئی تھی 18 سال عمر تھی آج بطول کی. 18 سال کی لڑکیاں ہوتی ہیں، بوڑھی نہیں ہوتی. جب گئی تھی تو سر میں ایک بھی سفید بال نہیں تھا. جب واپس آئی دور سے دیکھ کے زینب نہیں پہچان سکی. اللہ اکبر. سوال کیا من ھذہ ضعیفہ، العظمۃ للہ. اللہ جانے ہوا کیا ہے، اتنی دیر میں سر سفید ہو گیا. بابا کی امت نے وہ تحفے دیے. اللہ اکبر. یعنی 3 دن نکال لو رسول کی وفات کے بعد، اس کے بعد جتنے دن تھے بطول اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی. اللہ اکبر. العظمۃ للہ. العظمۃ للہ. بس نہیں لیتا میں تمہارا زیادہ امتحان. رونے والوں کے دل نازک، اور گرمی میں نہیں چاہتا کہ رونے والوں کو زیادہ تکلیف پہنچے. چھوڑ دی دنیا بطول نے. آخری لفظ، آخری فقرہ. قناتیں لگوائیں خیبر شکن نے. شام والی بی بی بلا تشبیہ جناب فضا، اسما بنت امیس، ام ایمن، انہیں قنات کے اندر بھیجا. غسل دو بطول کو. خود باہر کرسی پہ بیٹھے ہیں، کہیں اشتباہ ہو تو مسئلہ سنبھالنے کے لیے میں موجود ہوں. اندازاً جب غسل کا وقت گزر گیا، خدا کے لیے میرا اشارہ سمجھنے کی کوشش کرنا، مجھے اوریا لفظ استعمال نہ کرنا پڑے. جب غسل کا جو وقت بنتا ہے آدھا گھنٹہ گزر گیا، علی نے پوچھا بہن فضا غسل ہو چکا؟ فضا نے رو کے کہا یا علی ابھی دیر ہے. پھر کافی دیر خاموش رہے علی. پنڈی والوں پھر پوچھا بہن فضا غسل مل گیا؟ یا علی ابھی دیر ہے. پھر خاموش ہو گئے. سیدو غیر سیدو کتابیں بتاتی ہیں اچانک ایک آواز پیدا ہوئی، کأنہ خرت مغشیۃ علی الارض. ایسی آواز آئی جیسے کوئی زمین پہ گرا ہو. تڑپ کے علی نے پوچھا من خرت، کون گرا؟ یقال لہا زینب. کہا یا علی تیری شام والی بیٹی گر پڑی. یقیناً پردہ داروں میں بی بی موجود ہے، میں اسے گواہ بنا کے فکر کہہ رہا ہوں. تیری شام والی بیٹی گر پڑی. کیوں فضا؟ فضا روتی ہوئی باہر آئی. یا علی تیرے گھر کی شریعت ہے کہ پانی کو روانی سے بدن پہ بہنا چاہیے. اب چوٹ لگ جائے تو معاف کر دینا یار. بلا تشبیہ یا علی بطول کا ہاتھ یہاں ہے، اور جب سے ہم اندر ہیں قنات کے تب سے ہم ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. بطول کا ہاتھ نہیں ہٹتا. ماں کی حالت دیکھ کے برداشت نہیں کر سکی، غش کھا کے گر پڑی ہے زینب. علی نے امامہ، موت بھی علی کو دیکھ کے روتی تھی. اللہ جانے آج کیا ہے. علی نے امامہ اتار کے منہ پہ ماتم کیا. علی کی چیخیں مدینے والوں نے سنی. اللہ اکبر.
اتنی دھاڑے مار مار کے رویا علی، گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بے قرار ہو گئے، بس ختم کر دی۔ پھر اپنے آپ کو سنبھالا، علی نے اپنے آپ کو سنبھالا بلا تشبیہ، ابا کا دامن ہاتھ پہ لپیٹا، کہا فضا میں قناعت کے اندر ہاتھ بڑھاتا ہوں، بلا تشبیہ میرا ہاتھ بطول کی کلائی پہ رکھ دے، پھر میں جانوں بطول جانے۔ یا علی بلا تشبیہ یہ کلائی ہے بی بی کی۔ علی نے زور لگایا، ہاتھ نہیں اٹھا۔ علی سنبھلے، ارادہ کیا کہ ید اللہ طاقت استعمال کر کے ہاتھ ہٹا لوں، اچانک میت تڑپ گئی۔ یا علی تجھے پیارے بیٹے حسین کا واسطہ، یا علی تجھے حسین کی قسم میرا ہاتھ نہ ہٹانا۔ کیوں بی بی کا ہی جراحت لابی، جا کے یہ زخم بابا کو دکھاؤں گی، کہوں گی بابا تیرے بعد تیری امت نے یہ سلوک۔